آپ اپنی الیکشن تیاری کریں، شہرام کو میں دیکھ لوں گا۔ اڑان بھی حویلی کے وسیلے سے ملی، حویلی شہرام۔ ان دونوں کے بیچ میں کیوں آ رہا دشمنی ہے تمہاری؟ دوست کا دشمن دشمنی ہوتا ہے۔ ہیلو فرینڈ، زینت نے بہت کوشش کی کہ وہ شہرام کو کشور بیگم کی سچائی کے بارے میں بتا سکے، مگر کشور بیگم نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ زینت ان کی سچائی شہرام کو بتا دے گی تو ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں سے تو وہ مطمئن ہو چکی تھی کہ زینت کی طرف سے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا تھا۔ زینت کو حویلی سے نکال کر وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کا یہ راز کبھی نہیں کھلے گا کہ وہ شہرام سے نفرت کرتی ہیں اور اسے اپنے رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، مگر یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ زینت کو شہرام کی بہت فکر تھی اور اس وقت اسے ماہنور کے علاوہ شہرام کی فکر کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ آخری کوشش کرتے ہوئے ماہنور کے گھر نقاب پہن کر جائے گی، تو اتنی رات کو کسی نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر ماہنور ڈر جائے گی۔ تب زینت اسے بتائے گی کہ وہ اس سے ملنے آئی ہے، پھر وہ ماہنور کو کشور بیگم کی ساری سچائی بتائے گی کہ اب شہرام کو کشور بیگم سے صرف وہی ہی بچا سکتی ہے۔ زینت تو مطمئن ہو کر چلی جائے گی، مگر ماہنور کو یہ سب جان کر بہت پریشانی ہوگی، کیونکہ شہرام تو کشور بیگم پر بہت اندھا اعتماد کرتا ہے، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اب ماہنور شہرام کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گی۔ دوسری طرف کبیر جو ماہنور سے بری طرح بے عزت ہوا تھا، وہ آج بھی اس بے عزتی کو نہیں بھولا تھا، اس لیے وہ ماہنور سے بدلہ لینے کے لیے اور شہرام کو بدنام کرنے کے لیے جمال صاحب کو تسلی دے گا کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے الیکشن کی تیاری کرے، شہرام کو تو وہ دیکھ لے گا، کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ شہرام اور ماہنور پر کیچڑ اچھالے گا اور انہیں گاؤں والوں کے سامنے بدنام کرے گا، تو گاؤں میں شہرام کی بہت بدنامی ہوگی اور وہ لوگ جو مراد شاہ اور اس کے بیٹے کی نام کی مالا جپتے ہیں، ان کا اعتماد شہرام پر سے اٹھ جائے گا اور اس کا فائدہ جمال صاحب کو ہوگا۔ پھر کبیر ماہنور کے اسکول جائے گا اور اسے ڈرانے کی کوشش کرے گا اور طنز کرے گا کہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ گھر اور عزت چھننے کے بعد وہ کہیں منہ چھپا کر کسی کونے خدر میں پڑے ہوں گے، مگر یہاں تو الٹا ہو گیا تھا، وہ تو یہاں مزے کر رہی ہے اور ماہنور کبیر کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تبھی شہرام وہاں آ جائے گا، جس نے یہ سب سن لیا تھا، وہ اسے وارن کرے گا کہ اسے جو بھی بات کرنی ہے وہ اس سے کرے۔ تب کبیر اسے کہے گا وہ ان کے درمیان آنے کی کوشش نہ کرے، ان کے درمیان تو کوئی بھی دشمنی نہیں، مگر جب شہرام اسے کہے گا کہ اس کی دوست کا دشمن اس کا بھی دشمن ہے، اس لیے وہ آئندہ اس کے سامنے آنے کی بھی جرات نہ کرے، ورنہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کبیر بھی حیران ہوگا کہ شہرام اسے کیوں بچانا چاہتا ہے، جبکہ ماہنور کی آنکھوں میں حیرانی ہوگی کہ شہرام کے لیے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ شہرام کبیر کو اس وقت تو وہاں سے جانے پر مجبور کر دے گا، مگر اب اسے ماہنور کی فکر ہوگی کہ کہیں کبیر اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے وہ رات بھر ماہنور کے گھر کے گرد پہرا دے گا اور ماہنور جب چھت پر ٹہلنے جائے گی تو شہرام کو باہر گاڑی کے ساتھ کھڑا دیکھ کر حیران ہوگی۔ دوسری طرف کشور بیگم جنہوں نے جمال صاحب سے ہاتھ ملا لیا تھا، وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شہرام یہ الیکشن جیت جائے، مگر جس طرح ماہنور سائے کی طرح شہرام کے ساتھ ہوگی اور شہرام بھی ماہنور کے گن گائے گا، تو کشور بیگم کو یہ برداشت نہیں ہوگا اور وہ ماہنور کو بھی تانا دینے سے باز نہیں آئیں گی کہ آج کل وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور یہ سب بھی صرف اسے حویلی کی وسیلت سے ہی نصیب ہوا ہے۔ تو ماہنور بھی انہیں صاف صاف جواب دے گی کہ حویلی نہیں، شہرام کی وجہ سے، کیونکہ کشور بیگم نے تو اسے حویلی سے نکال دیا تھا جہاں اسے صرف بے عزتی ہی ملی تھی، جبکہ یہ شہرام ہی ہے جس نے اسے عزت دی، اور کشور بیگم کو ماہنور کی یہ صاف گوئی بہت بری لگے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔